امروہہ ہندوستان کی راجدھانی دہلی سے مشرق کی جانب تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر آم کے باغات سے گھرا ہوا ایک تاریخی قدیم شہر ہے۔ تقریباً 3000 سال پرانی اس بستی کی خصوصیت ہمیشہ سے ہی آپسی رواداری اور یگانگت رہی ہے۔ پہلے اس بستی کا نام عزیز پور تھا، لیکن 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں جب حضرت شاہ ولایت رحمت اللہ علیہ نے اس سرزمین کو اپنا وطن بنایا تو انہوں نے ہی اس کا نام امروہہ رکھا۔ یہاں چاروں طرف مختلف مذہبوں کی تاریخی عبادت گاہیں ہیں۔ امروہہ کے چاروں طرف جہاں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں اولیاء اللہ کے روحانی آستانے بھی ہیں۔ انہی بزرگوں میں سید حسین شاہ ولایت کی درگاہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس درگاہ پر نہ صرف ہندوستان کے مختلف حصوں سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی عقیدت مندوں کے آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگ مرادیں کرتے بھی ہیں اور مرادیں پاتے بھی ہیں۔ اس درگاہ کے احاطے میں بچھو جیسا موذی کیڑا بھی اپنی فطرت کے خلاف ڈنک نہیں مارتا۔ روزے پترے اللہ غنی، شیر آئے پے جا روب کشی، اقرب کو مجالے نیش نہیں، یا شاہ ولایت شرف الدین۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف اگر امروہہ کے حروفی اعداد اور کربلا کے اعداد برابر ہیں تو دوسری طرف کربلا اور امروہہ دونوں کے والیوں کا نام بھی حسین ہے۔ سید حسین شاہ ولایت کا شجرہ نسب مولائے کائنات حضرت علی سے براہ راست وابستہ ہے، جو امامین میں امام علی نقی تک جاری رہتا ہے۔ حضرت امام حسین شاہ ولایت کے وہ جد محترم ہیں جن کا آفاقی غم انسانیت کی میراث ہے۔ محرم کا چاند دکھائی دیتے ہی امروہہ میں عزاداری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ کالے علم امام باڑوں کی شناخت بن جاتے ہیں۔ محرم کا چور ہے، ارض و سماء میں چمن ماتم کا چور ہے، فوج ملائکہ نہ صرف امروہہ بلکہ دور دراز سے ماتمداروں کے جوق در جوق قافلے یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نالے غم کی فضیلت کے لیے بڑھتے چلو، ماتم شاہ کی عظمت کے لیے بڑھتے چلو، یا علی کہہ کے شہادت کے لیے بڑھتے چلو، اتحاد اور اخوت کے لیے
بڑھتے چلو دکھ کے ہر زخم کو خوشیوں کی دوا دیتا ہے، یہ وہ ماتم ہے جو جینے کی ادا دیتا ہے۔ عزا خانوں کو برقی قمقموں اور نادر و نایاب بیش قیمت فانوسوں سے سجا دیا جاتا ہے۔ یہ زیبائش اور آرائش شہنشاہ صبر و رضا، تاجدار کربلا امام حسین اور ان کے اہل حرم کے احترام میں کی جاتی ہے۔ تہذیب اتحاد و اخوت اور ادب و معاشرت کا یہ عزا خانے ادارہ بن جاتے ہیں۔ فاطمہ کے پیارے کا امروہہ میں عزاداری کے دو انداز ہیں، پہلا مجالس اور دوسرا جلوس ہائے عزا۔ یہ ہے پہلا انداز سوزخانی کے طرز پر۔ ان مرثیوں نے اردو زبان و ادب کی ترویج و ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ امروہہ میں سوزخانی کی اپنی ہی انفرادی شناخت ہے۔ محرم سے پہلے باقاعدہ ریاض کیے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی کلاسیکی گائکی کا فن بھی ان مرثیوں کے طرز میں نمایاں ہوتا ہے۔ اس وقت آپ معروف سوزخان سید حسن امام اور ان کے ساتھیوں سے مرزا دبیر کا کہا ہوا مشہور مرثیہ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رننے سن رہے ہیں۔ سوزخانی کے بعد منبر رسول سے ذکر شہادت کیا جاتا ہے۔ زندگانی کے سنبھلنے کا سہارا ہیں حسین، تیرے غم کی مجلسیں تو ایک ادارہ ہیں حسین۔ وہ دلو جہاں سے ہے پیارا احمد مختار کا، وہ دلو جہاں سے ہے پیارا احمد مختار کا، چاہنے والا نہیں ہے جو شہ ابرار کا، چاہنے والا نہیں ہے جو شہ ابرار کا، قرب حاصل ہو نہیں سکتا اسے سرکار کا، قرب حاصل ہو نہیں سکتا اسے سرکار کا، خل سے آئے ملک جھولا جھلانے کے لیے، خل سے آئے ملک جھولا جھلانے کے لیے، مرتبہ تو دیکھیے حیدر کے برخوردار کا، مرتبہ تو دیکھیے حیدر کے برخوردار کا، اور جو علی کے چاہنے والے ہیں بس ان کے لیے، جو علی کے چاہنے والے ہیں بس ان کے لیے توڑنا مشکل نہیں ہے آہنی دی
ہلکا لے کے ہلکا سا تبسم ہرملا کے سامنے لے کے ہلکا سا تبسم ہرملا کے سامنے ارے آ گیا میدان میں پوتا حیدر کرار آ گیا میدان میں پوتا حیدر کرار کا لے کے ہلکا سا تبسم ہرملا کے سامنے آ گیا میدان میں پوتا حیدر کرار کا آ گیا میدان میں پوتا حیدر کرار کا ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ننگے سر ہائے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے ننگے سر در بدر کنبا پھرایا فاتحہ وہ دبا کر چھوڑا فتنہ جو اٹھا تھا وہ دبا کر چھوڑا بھڑکا تھا جو شعلہ وہ بجھا کر چھوڑا شبیر نے گھر اپنا لٹایا لیکن شبیر نے سر اپنا کٹایا لیکن اسلام کو اسلام بنا کر چھوڑا صبح عاشور تمام ہوئی وقت نماز صبح کا ہوا امام مظلوم نے ہمراہ اپنے اصحاب و انصار کے نماز صبح ادا کی بعد نماز تعقیبات میں مشغول ہوئے فوج یزید سب بسب خیام امام مظلوم کی طرف بڑھی آپ نے وظیفہ تمام کیا اور یکے بعد دیگرے اپنے اصحاب و انصار کو اجازت جہاد مرحمت فرمائی کہ زبان سے عرض کروں کہ کیا استرار شاہ کو تا دو پہر رہا لے آئے لاش ایک کی دی ایک کو رضا ایک لاش پر بلاتا تھا شہ کو با التجا ایک شہ سے کہہ رہا تھا کہ اب ہوں گے ہم فدا ایک لاش خیمہ گاہ ہمیں لانے نہ پاتے تھے تو دوسرے کی لاش اٹھانے کو جاتے تھے یہاں تک کہ حضرت کے تمام اصحاب و رفقا جام شہادت نوش کر کے رہیے خلد بری ہوئے اب حسین اکیلے ہیں لٹ چکی جو مایا تھی کربلا کی دھرتی پر تھک کے سو گئے ساتھی جب سید مظلوم یکا و تنہا بے یار و مددگار رہ گئے تو آپ خیمہ آل حضر میں تشریف لائے اپنی تنہائی پر زار زار برنگ ابر نوبہار رونے لگے پھر جناب زینب سے ارشاد فرمایا کہ بہن زینب اب زندگی بار معلوم ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ سر اپنا رائے خدا میں نثار کر کے اپنے بزرگوں کی زیارت حاصل کروں اور پھر آپ حرم رسول میں ایک ایک سے رخصت ہونے لگے خیمہ اہل حرم میں ایک کوہرام برپا تھا آپ نے ہر ایک کو تسلی و تشفی دے کر خیمے سے باہر تشریف لائے چاہا گھوڑے پر سوار ہو مگر اس وقت کوئی نہ تھا کہ آپ کی رکاب برداری کرتا بنگاہ حضرت و یا اذان بے دریا آپ نے نظر کی اور پھر دیکھ کے دریا کو طرف کو یہ پکارے پھر دیکھ کے دریا کی طرف کو یہ پکارے عباس اب اکبر تو حوالے ہیں تمہارے تم شکل پیمبر کو ندا دی میرے پیارے اور جنگل میں تم ہوشیار اب اصغر سے ہمارے ڈر جائیں تو چھاتی سے لگا لیجیو بیٹا اور ڈھلکی ہوئی گردن نہ دکھا دیجیو بیٹا غرض آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اور رخ فوج اشیا کی طرف کیا اور روبرو جفاکاروں کے پہنچ کر آپ نے بڑا اتمام حجت ارشاد فرمایا کہ کافران بدکیش و جاہلان بداندیش تم نے میرے تمام رفقا و اعزاء اور انصار کو شہید کر دیا اور اب میرے قلب پر بھی ناحق کمر بستہ ہو کیا تم نے یہ نہیں سنا ہے کہ میرے نانا رسول خدا
اور باپ میرے حیدر کرار اور اب میرے جناب جعفر طیار ہیں، اور یہ گھوڑا جس پر میں سوار ہوں اور یہ امامہ جو میرے سر پر بندھا ہوا ہے میرے نانا اور تمہارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ نقار رزمی پہ لگی چوب یکا یک، کھرانے لگا دشت پورا شوب یکا یک، تلواریں کھچیں زہر میں سر ڈوب یکا یک، اور لشکر سے بڑھے فوج کے سر کو یکا یک، رحم آیا نہ آدھا کو ولی ابن ولی پر، اور نرغا کیا مظلوم حسین ابن علی پر۔ اللہ رے مولا کی ہزاروں سے لڑائی، فوجوں سے بغا ظلم شیاروں سے لڑائی، پرخاش پیادوں سے سواروں سے لڑائی، اور لشکر کی حدیں چار ہیں چاروں سے لڑائی۔ انبوہ میں سرگم سرو کش کہیں تھے، اور جو صف میں بڑھا تھے بکف آپ وہیں تھے۔ تکبیر کا نعرہ جو کیا آپ نے تن کے، صاف آئی ندا بیچ سے یہ چرخ کہن کے، اے لخت جگر بادشاہ قلعہ شکن کے، اور لڑتے ہیں یہیں فوج سے جو شیر ہیں بن کے۔ توقیر میں ایوب سر انجام ہے شبیر، اور اب سجدے میں جھک حشر کا انگام ہے شبیر۔ پس اس وقت آپ نے چہار جانب بن گئے حسرت و یاد دیکھا، کوئی معین و مددگار آپ کو نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا گیا ہے میرے شیرو اے میرے بہادرو، ابھی تو تمہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ مجھ پر دھوپ بھی پڑ جائے یا کوئی تیر بھی میرے پہلو سے گزر جائے، مگر اب میں تنے تنہا کھڑا ہوں، مجھ پر تلواریں پڑ رہی ہیں تم خبر نہیں لیتے، مجھ پر تیر برس رہے ہیں تم سینہ سے پر نہیں ہوتے۔ اے میرے بچپنے کے دوست حبیب ابن مظاہر، اے زہیر قین، اے مصعب بن اوسجا، اے بریر حمدانی، تم سب کہاں ہو کہ میں تمہیں آواز دیتا ہوں اور تم میری آواز نہیں سنتے۔ مقتل ابو مخنب میں ہے، اور صاحب جلال العیون بھی تحریر فرماتے ہیں کہ فرزند رسول کے جسم پر زخم ہے تیر و سنان و تبر و شمشیر 1951 مجھ میں کمل تھا۔ جب صدر نشین امامت چور چور ہو گئے، آپ کو گھوڑے پر سنبھلنا دشوار ہو گیا، تو ابو المنوق لعین نے ایک تیر پیشانی امام مظلوم پر ایسا مارا کہ جس سے آپ کی پیشانی مجروح ہو گئی۔ پھر آپ نے تیر پیشانی سے کھینچا، چہرے سے خون جاری ہوا، تو اس وقت سنان ابن انس نے ایک نیزہ سینہ بیکینہ فرزند رسول مدینہ پر ایسا مارا کہ جس کے صدمے سے آپ گھوڑے پر نہ سنبھل سکے، اور اس وقت فوج آدم میں تکبیر کا شور بلند ہوا، لشکر میں تکبیر کا شور بلند ہوا، فتح کے باجے بجنے لگے، ہوا میں تمام پیدا ہوا۔ ہوا میں تمامس پیدا ہوا، آفتاب کو گھر نہ کیا، زمین و آسمان کے درمیان تاریکی چھا گئی، عرش الہی کانپنے لگا، ملائکہ نے تسبیح و تحلیل چھوڑ دی، جبریل نے مندیل کو زمین پر دے پٹکا، درختوں سے خون جاری ہوا، پہاڑ شق ہونے لگے، اور مچھلیاں دریا سے باہر آ گئیں اور آندھیاں چلنے لگیں، بن میں سیاہی چھائی، چرخ کی طرح سے میدان کی زمین تھرائی، بچے گھبرا گئے، بانو حزین چلائی، ہائے کس رشم و سجاد قیامت آئی، ہائے کس رشم و سجاد قیامت آئی، اٹھ کے معصوموں کو دامن میں چھپا لو بیٹا، اور باپ مارا گیا گھر کو سنبھالو بیٹا۔ تو اس وقت جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا با مصیبتا، اس وقت کوئی حق محبت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا، 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، اور زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ تو پردہ الٹ کے بنت علی نکلی ننگے سر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، لرزاں قدم خمیدہ کمر غرق خون جگر، چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر، اے کربلا بتا تیرا مہمان ہے کدھر، اماں قدم اب اٹھتے نہیں تشنہ کام کے،
और पहुंचा दे लाश पर कोई बाजू गमो मातम जो बहम हूं तो वफा होती है, इसी सरमाए पर जहरा की दुआ होती है। मजलिस का तीसरा हिस्सा मातम। जो हुसैन पर गुजरी वो जफा न भूलेंगे, भूल जाएंगे सबको करबला न भूलेंगे, भूल जाएंगे सबको करबला न भूलेंगे। जुल्म जो मुसाफिर पर हो गया न भूलेंगे, जुल्म जो मुसाफिर पर हो गया न भूलेंगे। उसकी तशनकामी का माजरा न भूलेंगे, उसकी तशनकामी का इब्तदा न भूलेंगे, इंतहा न भूलेंगे, इब्तदा न भूलेंगे, इंतहा न भूलेंगे। फातिमा के प्यारे का मरसिया न भूलेंगे, फातिमा के प्यारे का पर गुजरी वो जफा न भूलेंगे, भूल जाएंगे सबको करबला न भूलेंगे। अपने मरने वालों को नज्म हम भुला देंगे, अपने मरने वालों को नज्म हम भुला देंगे। इसका गम उभारेंगे, सारे गम दबा देंगे, इसका गम उभारेंगे, सारे गम दबा देंगे। इसकी याद खिलकत का मुद्दा बना देंगे, याद खिलकत का मुद्दा बना देंगे। जी के हम दिखा देंगे, मर के हम दिखा देंगे, जी के हम दिखा देंगे, मर के हम दिखा देंगे। जो हुसैन पर गुजरी वो जफा न भूलेंगे, भूल जाएंगे सबको करबला न भूलेंगे, भूल जाएंगे सबको करबला न भूलेंगे। इसी मातम ने उठाए हैं शहीदों के अलम, जिंदगी साज है ये खूने शहीदां की कसम, हौसलों के लिए तहरीक है शह का मातम, गम नवाजी में है ईमा के सिपाही का भरम, इनकलाबात की राहों पर चली थी ज़ैनब, इसी मातम के सहारे से उठी थी ज़ैनब। अमरोहा में अज़ादारी का दूसरा अंदाज जुलूस आए अज़ा है। ये जुलूस इंतहाई मुनज़्ज़म तरीक़े से 3 मुहर्रम से 8 मुहर्रम तक मुख्तलिफ इमामबाड़ों से सुबह को बरामद होते हैं और शहर के 72 इमामबाड़ों को सलामी देते हुए शाम गए अपनी मंजिल पर लौट आते हैं। 7 मुहर्रम को यह है अज़ाखाना कटरा गुलाम अली से बरामद होता हुआ जुलूस, जिसकी शुरुआत जुलूस का इंतज़ाम करने वाली अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी का कायद मातम से करता है।
میں سکینہ تمہارا. امروہہ میں ہر تاریخ کی اہمیت اس طور پر ہے کہ جلوس کے وقت وہاں کا تاریخی اور روایتی مرثیہ پڑھا جاتا ہے. کو ملتا نہیں بوند پانی وہ ہے خشک میرا. مت کرو مجھ کو دنیا سے بانی داغ اپنا دکھا. امروہہ میں ماتمی جلوس 3 حصوں میں منقسم ہوتا ہے. سب سے آگے اونٹوں کی قطار، پھر آرائش، اور سب سے پیچھے اور سب سے اہم حصہ علم، تابوت اور ذوالجناح. یہ ہیں علم، جنگی ہتھیار، تیر و کمان، نیزہ و شمشیر سے بنا ہوا کمنٹے کا علم، جو عرب اور ایران کی جنگی تہذیب کا نمونہ بھی ہے. یہ اس روایت کی علامت ہے کہ جب ہارے ہوئے لشکر کے جنگی ہتھیار الٹے لٹکا کر جیتی ہوئی فوج عام شاہراہوں پر نمایاں کرتی ہوئی چلتی تھی. پھریرے کا علم، حسینی فوج کا پرچم اٹھائے ہوئے جب حضرت عباس پیاسوں کے لیے فرات سے مشک بھر کر چلے تو جفاکاروں نے مشکیزوں کو تیر سے چھید دیا اور عباس شہید ہوئے. اور یہ ہے ہرے رنگ کا علم، یعنی پرچم اسلام، جس کی روحانی فضا کے سائے میں یہ ماتمی نہیں ہیں شہ مشرقین کے، زیر علم چلے ہیں سپاہی حسین کے. علموں کے عقب میں تابوت سید الشہداء، اور پیچھے ہے اسی مظلوم کی سواری یعنی ذوالجناح. گھوڑا نکل رہا ہے شہ مشرقین کا، غربت میں جس نے ساتھ نہ چھوڑا حسین کا. حسین کون حسین؟ حسن معراج محمد کا اشارہ ہے حسین. فاتح بدر کی آنکھوں کا ستارہ ہے حسین. بحر الطاف سخاوت کا کنارہ ہے حسین. منجمد وقت ہے تاریخ کا دھارا ہے حسین. عرش سے فرش تلک غم کی کسک باقی ہے، خون ناحق کی گلابوں میں مہک باقی ہے. ماتم سبت نبی دانش و حکمت کا پیام، اپنے مفہوم میں ہے فطرت آزاد کا نام. وحدت حق کا یہ اعلان، یہ نور اسلام، ظلم اور جور کی بیعت سے یہ انکار امام. اشک موتی ہیں تو میراث نظر ہے ماتم، پیاس کی راہ سے کوثر کا سفر ہے ماتم. علموں کے آگے حسینی باجا، جس میں 3 دھنیں ہوتی ہیں، ماتم، 3 تال اور کلمہ. اور یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خرامہ خرامہ جلوس آگے بڑھتا ہوا حسین مظلوم کا منظوم تعارف پیش کرتے ہوئے ماتمدار. پیچھے کی صفوں سے ایک آواز ہو کر جواباً حسین حسین حسین. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم،
دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ سب سے آگے کے اونٹ پر کالا پرچم سوگ کی نشانی۔ ماتمی جلوس کے سب سے آگے 20 سے 25 اونٹوں کی قطار۔ یہ اس وقت کی یادگار ہے جب کربلا کے حادثے کے بعد رسول کے گھرانے کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قید کر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھا کر ظالم یزید کی فوج نے شام و کوفہ کے بازاروں سے بے پردہ گزارا تھا۔ امروہہ میں ماتمدار ان اونٹوں پر بیٹھ کر بھوکے پیاسوں کی یاد میں تبرک تقسیم کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ اونٹوں کی قطار کے پیچھے آرائش، آگے روشن چوکی جسے نوبت خانہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں بچتی ہوئی نفیری شہنشاہ کربلا کی سواری کی آمد کا اعلان ہے۔ یہ انداز خالص ہندوستانی ہے۔ روشن چوکی کے ساتھ کربلا کے مظلوموں کے لٹے ہوئے سامان کی تمثیلیں، جس میں ننھے علی اصغر کا جھولا، پالکی، نالکی اور کچھ تخت۔ تابوت سید الشہداء، حسین کے چاہنے والے آنسوؤں کے سائے میں اپنے توانا کاندھوں پر ناتوانے کربلا کا جنازہ اٹھائے تھے۔ اسی ماتم میں ہیں پوشیدہ رسولوں کی صفات، اسی ماتم میں جگر گوشے عصمت کا ثبات، اسی ماتم میں ہے محفوظ شہیدوں کی حیات، اسی ماتم کے لیے آنکھ سے جاری ہے فرات، اب بھی زندہ ہے وفاؤں میں دلیل شبیر، اسی ماتم نے لگائی ہے سبیل شبیر۔ امروہہ میں ماتمی جلوس کے دوران مختلف مقامات پر ماتمداروں کے لیے شیعہ حضرات کے علاوہ دوسرے فرقے اور مذہبوں کے لوگ چائے وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ عزاخانوں میں جلوس کے پہنچنے پر یہاں صف بستہ ماتم سے علموں کا استقبال کیا جاتا ہے۔ امروہہ میں ماتم کرنے کا انداز بھی جداگانہ ہے۔ یہاں سوزخانی میں مرثیے پڑھے جاتے ہیں جن کی لے پر سینہ زنی ہوتی ہے۔ پڑھ کر جو گئے قبروں کے نزدیک اس طرح کے ماتم کو جھولے کا ماتم کہتے ہیں۔ یہ انداز صرف اسی سرزمین پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اخوت اور انسانیت کے علم بردار امام حسین علیہ السلام کے جلوس کی شام ڈھلے واپسی کا تاریخی منظر، شہر کے صرافہ بازار سے گزرتے ہوئے ماتمدار۔ اس بازار میں اکثریت غیر مسلم بھائیوں کی دکانوں کی ہے، لیکن یہ بھائی شہنشاہ کربلا کی سواری کے احترام میں اس وقت اپنی دکانیں بند کر کے استقبال کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔
یوں تو دنیا کے گوشے گوشے میں نواسۂ رسول اسلام کا غم بھرپور عقیدت سے منایا جاتا ہے، لیکن امروہہ کی عزاداری اپنے آپ میں یگانہ و منفرد ہے۔ جو منظم طریقہ و سلیقہ یہاں دیکھنے کو ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ 25 ذی الحجہ سے 8 ربیع الاول تک 72 دن تک 72 شہیدوں کی یاد یہاں تازہ رہتی ہے۔ ان ایام میں امروہہ کے ماتمدار تقریباً 1,50,00,000 روپیہ ہر سال عزاداری پر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہاں کے ہر کاروبار کو حیرت انگیز ترقی مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے یہ ماتمی انداز اور جلوس کسی ایک فرقے کے نہیں بلکہ اہل امروہہ کی امانت ہیں۔ اپنی اس امانت پر اہل امروہہ کو ناز ہے۔ یہ جلوس جو ہے اس سمے اتر پردیش میں محرم کا سب سے بڑا جلوس ہے۔ یہاں کی جو جنتا ہے، ہندو ورگ یا مسلم ورگ، یہ ان دونوں میں کافی تال میل ہے، بہت پیار ہے۔ جب بھی کہیں باہر کوئی ایسی سامپردکتا والی بات آتی ہے تو ان لوگوں کو دوارا پرشاسن کا بھرپور سہیوگ دیا جاتا ہے اور ایسی سامپردکتا والی باتیں پیدا ہونے نہیں دی جاتی۔ عزاخانہ چاند سورج سے برآمد ہوتا ہوا 8 محرم کا جلوس۔ 8 محرم کو امروہہ کی عزاداری کا سب سے پرانا جلوس عزاخانہ چاند سورج سے برآمد ہوتا ہے۔ ماتمداری کی پاداش میں ہی شاہ مسکین نے اپنی جان کی قربانی پیش کی تھی۔ واہر عشق حسین، یہ تھے ہمارے بزرگ، ہم نہ گھبرائے کبھی ظلم کی زنجیروں سے، رنج و آفات سے شیطان کی تدبیروں سے، تازیانوں سے چمکتی ہوئی شمشیروں سے، یہ الگ بات نوازا گیا تعزیروں سے، اہل بیت نبوی پر یہ ستم ڈھائے گئے، آنکھیں پھوڑی گئیں دیواروں میں چنوائے گئے۔ تابوت اور ذوالجناح جب زنان عزاخانوں اور زنان خانوں میں جاتا ہے تو عورتیں بے اختیار اہل حرم کی بے کسی اور بے بسی پر گری اوزاری کرتی ہیں۔ امروہہ میں 8 محرم کی ایک تاریخی انفرادیت یہ بھی ہے کہ اس روز مختلف مقامات پر حضرت عباس کے علم پر منتی چلے باندھے جاتے ہیں۔ اس روز ہر امام باڑے میں مخصوص مرثیہ ہوتا ہے، جب چلے یثرب سے سبط مصطفیٰ سوئے عراق۔ وہ منظر یاد آ جاتا ہے جب حسین نے مدینے میں اپنے نانا کی قبر اطہر کو آخری سلام پیش کیا اور وارد کربلا ہوئے۔ یہ تاریخ
علم بردار لشکر حسینی حضرت عباس سے منسوب ہے۔ کون عباس جو ایثار و وفا کا بانی، کون عباس نہیں کوئی بھی جس کا ثانی، کون عباس شجاعت میں علی کا جانی، کون عباس جسے ڈھونڈے گا صدیوں پانی۔ علم کا شہر ہے وہ باب مدینہ کی قسم، آبرو رکھ لی وفاؤں کی سکینہ کی قسم۔ شہر میں پہلی محرم سے حاضریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ حاضریاں نظر حسین ہیں، وہیں باہر سے آنے والے ماتمداروں کے لیے تناول کی سہولت بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ دربار حسینی کے لنگر ہیں، جہاں ہر خاص و عام بلا جھجک آتا ہے۔ حضرت مختار کی پیروی میں ماتمدار حسین کی نظر اپنے لہو کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امروہہ میں اس ماتم کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں اور علاقوں سے بلکہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آتے ہیں۔ یہ ماتم انتہائی گریہ خیز ہوتا ہے۔ سجاد نے درے کھا کھا کر کل پرچم حق لہرایا تھا، ہم آج علم کے سائے میں زنجیر کا ماتم کرتے ہیں۔ ماتم حسین کا یہ معجزہ ہے کہ ماتم کرنے والے اپنے ان گہرے زخموں پر کوئی دوا نہیں لگاتے۔ مسیحائے کربلا سے عقیدت ہی ان کی دوا ہے۔ یہ زخم ماتم کے چند گھنٹوں کے بعد خود بخود خشک ہو جاتے ہیں اور ماتمدار پھر اپنی عام حالت میں آ جاتا ہے۔ ماتم شبیر نے دنیا کو شجدر کر دیا، آنسوؤں کو ڈھال کر یاقوت و احمر کر دیا، تلخیوں کو زیست کی قندِ مکرر کر دیا، سرخیوں سے خون کی حق کو منور کر دیا۔ سامنے آنکھوں کے منظر ہیں اسی سچائی کے، معجزے دیکھے ہیں یہ شبیر کی بینائی کے۔ زنجیر کے ماتم کے ساتھ عزاخانوں میں زبردست سینہ زنی بھی ہوتی ہے اور اختتام پر زیارت سید الشہداء پڑھائی جاتی ہے۔ زیارت یعنی شہدائے کربلا کو سلام۔ اس سلام کو پیش کرنے کے لیے ہر مکتبہ خیال کے لوگ در حسین پر آتے ہیں۔ میراث تو نہیں ہے کسی کی غم حسین، اللہ کی عطا ہے جسے بھی نصیب ہو۔ میرا نام ابھینندن کمار جین ہے، میں امروہہ کا نواسی ہوں۔ امروہہ ایک ایسی بستی ہے جس کا بھائی چارہ، آپسی محبت دنیا میں مشہور ہے۔ یہ امروہہ ایکتا اور شانتی کا پرتیک ہے اور یہاں پر مسلم جاتے شیوالے اور ہندو شاہ ولایت اور آپس میں مل جل کر سنتے رامائن قرآن کی آیت۔ یہاں پر کوئی فرق نہیں ہے کیا قرآن کیا جیتا اور دکھ سکھ کے سب سنگی ساتھی ایک دوسرے کے لیے جیتا۔ یہاں دھارمک رام لیلا کمیٹی جیسی سنستھائیں یہاں پر روزہ افطاریں اور یہاں مسلم بھائی ہولی پر ملے گلال اور ایک دوسرے پر رنگ ڈالیں۔ یہاں دیوالی شب رات مل جل کر مناتے، آپس میں خوشیاں بانٹتے ہر دم، اور سارا امروہہ ماتم میں ہو جاتا جب یہاں نکلتے محرم۔ بیکار خون شہیدان کربلا کی قسم، یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہارا ہے۔ یہ شعر دیواکر راہی صاحب کی بھاوناؤں کا ایک ایسا آئینہ ہے
کہ انہوں نے حضرت حسین کی قربانی، ان کی زندگی کا پوری طرح سے ادھین کیا ہے۔ انہوں نے اپنی مدد کے لیے جو والنٹیئر ہیں، گرین بیج لگا کر چلتے ہیں، جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، وہ پولیس سے کندھا ملا کے کام کرتے ہیں اور کافی سہیوگ ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ گرین بیج لگائے ہوئے یہ رضاکاران حسینی ہیں جن کی کمان قائد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ قائد باجے کے آگے چلتا ہے، جلوس کو چلانے اور ٹھہرانے میں ٹائم چارٹ ان کی مدد کرتا ہے۔ آرائش کے وزنی تبرکات وقت پڑنے پر یہ اپنے کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے نازک موڑوں سے بحفاظت ان تبرکات کو آگے بڑھانا انہی رضاکاروں کا کام ہے۔ عزا خانوں اور زنان خانوں سے تخت و دلدل کو بر وقت برآمد کرنا بھی انہی رضاکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ علموں کی گردش اس بات کی علامت ہے کہ آج تک کے جلوس اپنی دیرینہ روایات کے تحت بحسن و خوبی و بخیریت اختتام پذیر ہوئے۔ نو محرم کو جوڑیوں کا جلوس بڑے دربار کے امام باڑے سے برآمد ہو کر شب عاشور میں عزا خانہ سید دوست علی محلہ کٹکوئی پہنچتا ہے۔ سب سے آگے کی جوڑی میں حضرت زید شہید کا نیزہ ہوتا ہے جسے اہل سنت سید حضرات اٹھاتے ہیں۔ دوسری جوڑیاں شیعہ حضرات کی ہوتی ہیں۔ یہ ہندو مسلم ایکتا کا شہر ہے، اس لیے یہاں پر یہ شربت کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے جو ہندوؤں کے تہوار ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور ہم لوگ ان کے اس میں شربت پلاتے ہیں۔ مطلب جب آپ کے کوئی تہوار ہوتے ہیں تو یہ لوگ بھی پوری طرح آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ یہ لوگ بھی پوری طرح شامل رہتے ہیں، اسی لیے ہم بھی ان کے غم میں شامل ہو کر کے اس میں ان کو شربت پلا کے سکون محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ زمانہ کب سمجھتا تھا شب عاشور سے پہلے چراغوں کو بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ شہادت کے دن کو روز عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن کے نکلنے سے پہلے کی رات کو شب عاشور کہتے ہیں۔ اس میں شہیدوں نے تمام رات مل کر عبادت کی۔ مظلوموں کے قلب و جگر کی روشنی نے اسی رات کو منور کیا، اسی لیے امام باڑوں کو جگمگا دیا جاتا ہے۔ یہ رات حق پرستوں کے یقین اور اعتماد کی رات تھی۔ یہ رات حسینیت اور انسانیت کی معراج تھی جس میں عبد و معبود کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوا۔ یہ رات شہیدوں کی آخری رات بھی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو اس رات میں کیسی کیسی لوریاں دیتی رہیں، کہتی تھیں بانو شب عاشور اصغر سو رہو، رات بھر کی زندگی ہے جانے مادر سو رہو، فاطمہ زہرا کے گھر میں آج قحطِ آب ہے، صبح کو تم تیر کھاؤ گے گلے پر سو رہو، رات سے جھولا جھلاتی ہوں تمہیں اے میرے لال، صبح ہوتی ہے اذاں دیتے ہیں اکبر سو رہو۔ سبحانہ کیا چاک غریبا کیوں نیک ہوئے
چار مسلمان نکلے مجھ رہی سبحانہ کیوں کربلا میں جو لٹی دولت سلطان نے جس جگہ کھودا وہیں گھر شہیدہ نکلے مجھ رہی سبحانہ کیوں لائے لاشق کی ایک ایک رخصت کو گئے ہائے شیخ میں حیران و پریشان نکلے مجھ رہی سبحانہ کیا اور یہ ہے منظر کرب و بلا اور کوفہ و شام. عاشور کے منظر کو جب پیش نظر لانا، پانی کی جگہ آنسو اے دیدے تر لانا. مدینے کے مسافر حسین نے 2 محرم سن 61 ہجری کو قبیلہ بنی اسد سے نینوا کی زمین خرید کر اپنے خیمے نصب کیے اور اس مقام کا نام کربلا رکھا. کیا خطا بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع 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 بابا کیسے کہوں آپ کو الوداع چاچا بہت نہ جعفر چلے مجھ سے ہو کر خفا بھیا اصغر چلے کیسے دل کو یہیں 7 محرم کو حضرت محمد کے گھرانے پر آبودانہ بند ہوا اور 10 محرم کو شہادت ہوئی. دریائے فرات کے قریب پیاسوں کے خیمے اور قتل گاہیں، 72 مظلوموں پر ہزاروں ظالموں کے ظلم، عورتوں کے سروں سے چادریں چھینی. پھر بھی حسین کی بہن اور علی کی بیٹی زینب کی حق گوئی نہ دب سکی. زینب کے خطبے انسانیت کی معراج بن گئے. کوفے میں ورثہ دار شہ لافتہ بنی، مشکل کشا کی بیٹی تھی مشکل کشا بنی. آئے 10 دن کے مہمان مسافر تجھ کو کہ رخصت کرے ہم پہ تیری نہ خاطر تجھ کو کیا کہ رخصت کرے ہم آئے 10 دن کے مہمان مسافر تجھ کو کیا کہ رخصت کرے شفیع امم کے نوازے تشنا لب دین دل کے پیاسے کاٹا سر تیرا تیرے جفا سے تجھ کو کیا کہ رخصت کرے ہم آئے 10 دن. تربتی کشتہ سم امام حسن اور کشتہ خنجر
امام حسین کے تابوتوں کی شبیہ۔ امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا۔ ان تربتوں کو فصیل شہر سے دور مقامی کربلا تک نہو ماتم لے جایا جاتا ہے۔ موسم کی شدت بھی ننگے سر اور ننگے پاؤں چلنے والے ماتم داروں کو نہیں روک سکتی۔ تسبیح کی زیارت، شہید کربلا کے خون کا معجزہ، مقتل حسین کی خاک سے بنی ہوئی تسبیح۔ عاشور کے دن وقت شہادت ان دانوں میں خون کی سرخی ابھر آتی ہے۔ کیسے کیسے غم کے دیکھے ہیں نظارے آنکھیں، زخم سینوں کے ابلتے خون کے دھارے آنکھ نے، قلب کی تسکین نظر کے ماہ پارے آنکھ نے، گہن میں ڈوبے ہوئے پشمردہ تارے آنکھ نے، کرب دل کا موت کے نزدیک ہو کر رہ گیا، آنکھ کے آگے جہاں تاریک ہو کر رہ گیا۔ 10 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد شہر کے الگ الگ امام باڑوں سے تعزیے نکلتے ہیں، جو شام ڈھلے اپنی منزل پر واپس پہنچتے ہیں۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سے مارے، جب غیر اصغر نہ رہا نور نگاہے، تھی فقط روحانی پشت پناہ شب، کہتا تھا کہ تو رہیو گواہے، سلکتا کر کے شریک شہداء ہوتا ہوں، آج میں تیری امانت سے ادا ہوتا ہوں۔ جب ہوئی ظہر طلب قتل سپاہی، تعزیہ یعنی روضہ امام حسین کی شبی، ماتمدار شہیدوں کا پرسہ دیتے ہیں۔ روز عاشورہ کا وہ وقت وغا مت پوچھئے، عصر تک خون ریزیے آل عبا مت پوچھئے، قاتلوں کی جنبش تیغ جفا مت پوچھئے، منظر خون شہید کربلا مت پوچھئے، قتل گہ کا ذرہ ذرہ تشنگی سے جل گیا، وہ سگاہ مصطفیٰ پر کن خنجر چل گیا۔ قتل اصغر ہو میرا
इस्लाम जिंदा कर दिया, इस्लाम जिंदा कर दिया, इस्लाम जिंदा कर दिया, इस्लाम जिंदा कर दिया। जिसकी दूरंदेशियां ऐ इलाही वो हुसैन, जिसकी आंखों ने अता की हक पनाही वो हुसैन, जिसने कर दी बंद खलकत की तबाही वो हुसैन, जिसने मोहताजों की है खैर खाही वो हुसैन, जिसका सजदा नाजिशे महराबो मिंबर बन गया, जिसके माथे का पसीना मौजे कौसर बन गया। अस्सलाम ऐ फातहे रूहानियत ऐ ताजदार, अस्सलाम ऐ कुश्ते जौरो जफा तम की शियार, अस्सलाम ऐ इत्मीनाने नफ्स के परवरदिगार, अस्सलाम ऐ सब्रो ज़ब्तो अज़्म के परवरदिगार, करबला की जान मदीने के मुसाफिर अस्सलाम, मुसफ़े ईसार ए कुरान के नाशिर अस्सलाम।